السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال۔ آج کے ہمارے درس میں سورۃ زمر کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہے۔ ہم آج کے درس میں 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے توجہ سے سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت کرنی ہے، اس کے الفاظ کے معنی پر آپ نے توجہ کرنی ہے، اور اہم جو اس کے پیئرز ہیں، پیئرز اس کے بنانے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے ان آیات کا ہم صحیح طور پر مطالعہ کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين صدق اللہ العظیم۔ جی عزیز طلبہ کرام، آج ہم سورۃ زمر کی آیت نمبر 10، 11، 12 آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 یہ 5 آیات مبارکہ کے الفاظ معنی اور ان کا ترجمہ اور اس کے پیئرز بنائیں گے۔ توجہ سے آپ سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کی طرف غور کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ معنی ہے الفاظ معنوں میں، وہ ہے ہمارے پاس ایک لفظ اتقو، لفظ ہے اتقو۔ اتقو کا مطلب ہے ڈرو، اتقو کا معنی ڈرو۔ ارض، ارض کا معنی زمین۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے امرتو، امرتو مجھے حکم دیا گیا، امرتو مجھے حکم دیا گیا۔ اخافو، اخافو میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ اخافو۔ عصیتو، عصیتو اپنے رب کی کیا ہے نافرمانی کروں۔ عصیتو کا مطلب نافرمانی کروں۔ عصیتو نافرمانی کروں، عصیتو نافرمانی کروں۔ اعبدو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، کیا ہے عبادت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کے ترجمہ اور ان آیات کے پیئرز بنانے کی طرف۔ تو سب سے پہلا پیئرز ہم بناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ،
جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین یعنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، آپ فرما دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین یعنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ زمر کی 5 آیات مبارکہ کا ترجمہ، اس کے اہم الفاظ کے معنی اور قرآن پاک کی ان آیات کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نے اس کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے الفاظ معنی پڑھے۔ آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو ظاہر لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ آپ لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں تک تاکہ دوسروں کا بھی اس سے کیا ہے فائدہ ہو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرمائے۔ السلام